قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کا انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال اردو وائس کے معزز سامعین کو محبت بھرا سلام ہو۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کمبخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے سختہ دعا نکلی کہ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما، ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ اول تو ایسے مظلوم کی بد دعا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، تو اس کی قبولیت میں کیا شبہ تھا۔ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا یا چند ہی روز میں سلطنت چھن گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے، اور جو لوگوں کی حیرت کے لیے دنیا میں دکھایا گیا ہے۔ نمبر 1، قاتل حسین اندھا ہو گیا۔ جوزی نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھا۔ وہ اچانک نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین رضی اللہ عنہ میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ عنہ کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ نمبر 2، منہ کالا ہو گیا۔ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول کی طرح ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوشرو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا ہے، جب ذرا سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد مر گیا۔ نمبر 3، آگ میں جل گیا۔ ابن جوزی نے صدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی کہ مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا تو جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہی جل بھن کر رہ گیا۔ صدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کا صبح دیکھا تو وہ کوئلہ ہو چکا تھا۔ تیر مارنے والا پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح بھی پیاس بجھتی نہ تھی۔ پانی کتنا ہی پیا جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ ہلاکت یزید۔ شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئی۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہ رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔